دھرمپور اور اس کے قرب و جوار سے آئی ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں، اسلامک نام رکھتا ہے اور غیر مسلم لڑکی سے سمبند بناتا ہے، شردھا جیسی لڑکی سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور محبت کی جال میں اس کو پھنساتا ہے۔ مولی صاحب سکون نہیں ملتا ہے، بے چینی کی زندگی کاٹ رہا ہے اور اسی ٹینشن میں اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو بھی قتل کر مرڈر کر رہا ہے۔ لڑکی کے لیے پاگل تھا، دیوانہ تھا، لڑکی ملی اور اسی لڑکی کے ٹینشن میں اس نے لڑکی کو بھی مار ڈالا اور قتل کر ڈالا۔ پیسے کے لیے پاگل تھا، دیوانہ تھا، پیسہ ملا لیکن پھر بھی وہ پاگل پر اور دیوانہ ختم نہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سکون کہاں ملے، چین کہاں ملے؟ کیا پیسے میں اور روپیے کے اندر سکون رکھا ہوا ہے؟ پیسہ کمانے والے کو ہم نے دیکھا کہ کروڑوں کا مالک ہے، لیکن رات میں وہ سونے کی دوائیاں استعمال کرتا، گولی استعمال کرتا ہے اور گولیوں کو کھا کر کے سوتا ہے، تب اسے نیند آتی ہے۔ کروڑوں کا مالک کے بنگلوں میں رہنے والا ہے، بینک بیلنس اربوں میں اور خربوں میں اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن وہ نیند کی گولی کھا کر کے سوتا ہے، تب اسے نیند آتی ہے۔ یعنی پیسے میں بھی سکون نہیں ہے، بنگلے کا بھی مالک ہے پھر بھی سکون نہیں ہے، اپنے یہاں کا وہ سردار ہے، اپنے یہاں کا وہ مکھیا، اپنے یہاں کا وہ پرمکھ ہے، اپنے یہاں کا وہ عہدیدار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی کے اندر سکون اور چین نہیں ہے، چین ختم ہے، بے چینی کی زندگی کاٹ رہا ہے۔ آج چین پانے کے لیے کبھی شراب کا استعمال کرتا ہے، کبھی لڑکیوں کا استعمال کرتا ہے، یہاں سے لے کر کے باغ ڈوگرا اور کلکتہ تک لڑکیوں کو لے کر کے جاتا ہے اور اس سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں بھی سکون نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ سکون کہاں ملے؟ پیسے میں نہیں ہے، بنگلے میں نہیں ہے، بینک بیلنس میں نہیں ہے، تو یہ سکون کہاں ملے؟ آؤ مسلمانوں، سکون کی زندگی کاٹنی ہو اور چین کی زندگی کاٹنی اور آرام کی زندگی کاٹنی ہو تو آؤ میں تمہیں وہ نسخہ بتاؤں، آؤ میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں، چین کی زندگی کاٹو۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے، یہ قریہ والے، یہ گاؤں والے اگر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ایمان والے بن جائیں اور تقوی والے بن جائیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم اس کی زندگی میں برکتیں نازل کریں گے، ہم اس کی زندگی کے اندر سکون نازل کریں گے اور ہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے اگر یہ مومن بن جائے اور تقوی والے بن جائیں۔ ایمان والے بننا پڑے گا اگر سکون حاصل کرنا ہے۔ آج ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہے، ہمارا ایمان اتنا ختم ہے کہ چند پیسوں میں ہم اور آپ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچنے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں چند پیسوں۔ ایمان ہمارا ہے ہی نہیں، بے چینی ہے زندگی کے اندر۔ اگر ایمان کو مضبوط کیجئے، اور ایمان کیسے ایمان والے بنو؟ صحابہ کی طرح ایمان بنو۔ خوبصورت لڑکیاں تمہیں اپنے طرف بلائیں، ان سے کہو کہ نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تمہارے خوبصورتی کے چکر میں آ کر کے اپنے ایمان کو ضائع نہیں کر سکتا۔ کوئی شراب پینے والا تمہارا دوست شراب کے لیے بلائیں، نہ بابا،
ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اور یہ شراب سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا، ہم اس کو کسی بھی حال میں اس کو نہیں کریں گے۔ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو، لڑکی تم سے سیکس کرانے کے لیے سب کچھ راضی ہے، بند کمرہ ہے، اکیلے میں ہو، اور ایسے وقت میں بھی تم کہو انی اخاف اللہ، ایسا ڈر اور ایسا تقوی اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو۔ صحابہ نے اور نبی اکرم کے دور کے لوگوں نے ایسا تقوی پیدا کیا، اللہ کی قسم کوئی نہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو اور ہماری برائیوں کو لکھ رہے ہیں، ہم جو نیکیاں کیا کرتے ہیں اس کو بھی لکھتے ہیں، ہم جو برائیاں کیا کرتے ہیں اس کو بھی لکھتے ہیں۔ ہاں، یہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جا کر کے یہ نامہ اعمال ہمیں آپ کو مل جائیں گے، یہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ملیں گے۔ قرآن تو چیخ کر کے کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی بھی کرے گا اس کو کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، دنیا کے اندر انجوائے کرنے کے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہے، بے-چینی کی زندگی کاٹ رہی، ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے ہمارے یہاں۔ آج بھائیوں کے حقوق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایمان والا ہے، نام اپنے آپ کو آفتاب رکھتا ہے، اسلامک نام رکھتا ہے، اور غیر مسلم لڑکی سے سمبند بناتا ہے، شردھا جیسی لڑکی سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور محبت کی جال میں اس کو پھنساتا ہے، یا یہ کہو اس کی محبت میں جلتا ہے، اس کی محبت میں پھنس جاتا ہے، وہ آفتاب جیسا لڑکا اس کے پیچھے لگ جاتا، دیوانہ بن جاتا ہے، اور دونوں کے دونوں لیونگ زندگی کاٹتے ہیں، دونوں کے دونوں بغیر نکاح کے رہتے ہیں کہ روم کے اندر، ایک ہی کمرے کے اندر، ایک ہی بستر میں، ایک ایک دو دو تین سال تک زندگی کاٹتے ہیں، اور جب لڑکا کا دل بھر گیا تو لڑکے نے اسے شردھا کو قتل کیا، مارا، اور 35 ٹکڑے کر ڈالے اور فریج کے اندر رکھتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، انسان ایک اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا گھٹیا حرکت کر کے اپنے اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح میرے بھائیوں، یہ کون سے مسلمان، یہ ایمان والے ہیں کہ جس کو چاہا لڑکی کو دیے، دیکھا، دل دے دیے؟ مولوی صاحب، اس لڑکی کے بغیر چین نہیں آتا ہے۔ کسی نے تو اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں یہاں تک لکھ دیتا ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے، تجھ میں رب دکھتا، بتاؤ، لڑکیوں میں رب دکھتا ہے؟ کوئی کہتا دل تو پاگل ہے، بتائیے دل پاگل ہے؟ ارے تو پاگل ہے، گدھا گئی گا۔ غور کرو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، جب تم ایمان والے بن جاؤ اور تقوی والے بن جاؤ، اللہ کی رحمتیں، برکتیں تیری زندگی کے اندر نازل ہوں گی، تجھے سکون ملے گا۔ ایمان والے بنو، ایمان والے ایسے بنو کہ دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں، مرنے کے بعد اللہ کے یہاں مجھے حساب دینا پڑے گا۔ زنا کرنے والوں، اگر ایمان اگر تیرا مضبوط ہو تو زنا سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ شراب پینے والوں، اگر یہ غلط کام کر رہے ہو تو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے یہاں جمع ہونا پڑے گا۔ اللہ تو کہتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اے میرے بندو، ہم تمہیں زندگی کے بعد تمہیں مار دیں گے، اور مارنے کے بعد ہم تمہیں ایک دوسرا زندگی دیں گے، ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، ہم تمہارے قبروں سے اٹھائیں گے، اور میدان محشر میں ہم تمہیں جمع کریں گے، ہر حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ آج مسلمانوں کا ایمان یہ ہے، آج مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ قبر سے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے کے اوپر قادر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آدمی زمین میں سڑ جائے، گل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟
ہاں کفار مکہ تو یہی کہا کرتے تھے ایذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ عقل سے باہر والی بات ہے، یہ تو بس محمد کی اپنی باتیں، ان باتوں کے میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مشرکین مکہ کی عقیدہ کو ریجیکٹ کیا، تردید کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مشرکین مکہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی، اے کفار مکہ تمہارا یہ گمان ہے، تمہارا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جیونی نہیں ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے، تم کہتے ہو ہرگز ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، جمع نہیں کیے جائیں گے، کر لو زنا کر لو، انجوائے کر لو، لڑکیاں رکھ لو، مستیاں کر لو، سب کچھ کر لو، یہی زندگی ہے، دوبارہ زندگی نہ ملے گی، تمہارا یہ عقیدہ اور تمہارے یہ گمان ہے۔ اللہ کہتا ہے نبی اعلان کر دو، اے نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی آپ اعلان کر دو تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے، تمہاری یہ سوچ غلط ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ یسیر، اے نبی آپ اعلان کر دو کہ تمہیں تمہارا رب ضرور دوبارہ زندہ کرے گا، اور تمہارے عملوں کا تمہیں خبر کرے گا، تم نے جو دنیا میں کرتوت کیے ان تمام خبروں کے بارے میں جانکاری دی جائے گی، تمہارے ہاتھ میں تیرے اعمال نامہ اعمال دیے جائیں گے، تم اپنے نامہ اعمال کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے پڑھو گے، اور اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، اپنے زندگی کا سب کچھ پڑھ لے، تم نے صبح میں کیا کیا، تم نے شام میں کیا کیا، تم نے بند کمرے میں کیا کیا، تم نے بازاروں میں کیا کیا، تم نے گھر کے اندر کیا کیا، پڑھ لے اپنے نامہ اعمال، خود ہی پڑھ اور اپنا فیصلہ خود ہی کر، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں۔ انسان جب اس نامہ اعمال کو دیکھے گا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، مجرمین جب اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو چیخ کر کے کہیں گے یہ تیرے نامہ اعمال یہ کیسا نامہ اعمال ہے، ہاں مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کے اندر چھوٹی سی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر بڑی سی بڑی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، میں نے بند کمرے کے اندر میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، میرے بھائی نے نہیں دیکھا، میرے باپ نے نہیں دیکھا، میری ممی اور ڈیڈ نے نہیں دیکھا، لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے، میں جلسوں کے اندر جا رہا تھا، میں نے فلاں لڑکی کا ہاتھ پکڑا، وہ بھی تو لکھا ہوا ہے، چھوٹی سی چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بند کمرے کے اندر میں نے اپنے بیوی کو مارا، میں نے گلا دبایا، میں نے بوٹیاں کی، میں نے فریج کے اندر رکھا، 18 دنوں تک میں نے اس جنگل میں کبھی اس جنگل میں پھینکا، کبھی یہاں پھینکا، کبھی وہاں پھینکا، یہ ساری کرتوت اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ کیسی کتاب ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کریم تو چیخ کر کے کہہ رہا کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے، لیکن آج مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں یقین نہیں ہے، انسان کے کرتوتوں کو دیکھو پتہ چلے گا کہ مسلمان مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے۔ سوچئے ذرا، تو مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے، مرتیو پشچات جنمم بھواتی، نہ ترتیہ نہ چترتیہ نہ پنچم، مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے، ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے مرتیو پشچات جنمم بھواتی، مرنے کے بعد دوسری زندگی ضرور بضرور تمہیں ملے گی، نہ ترتیہ نہ چترتیہ نہ پنچم، ہاں تیسری چوتھی پانچویں زندگی نہ ہوگی، ہاں یہ دوسری زندگی تمہیں ضرور ملے گی، تیسری چوتھی پانچویں مت سوچو، لیکن
لیکن مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور ضرور زندہ کیا جائے گا۔ بلا قادرین علی ان یحیی الموتى، اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ اور اتنا ہی نہیں، زندہ تو چھوڑو، اللہ تعالی اس بات کے اوپر قادر ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے، تمہارے انگلیوں کے پھور بنانے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا تمہیں اندازہ ذرہ برابر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم کو ایمان کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی ایمان والے نے شرک کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اللہ کے پر بھروسہ کرتا رہا، توکل کرتا رہا، یقین کرتا رہا۔ اللہ نے بیٹا دیا تب بھی خوش رہا، اللہ نے بیٹی دی تب بھی خوش رہا، اللہ نے اس کی دکان چلی تب بھی خوش رہا، نہ چلی تب بھی خوش رہا، اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ دکان کے اندر کسٹمر آتا تھا تب بھی الحمدللہ بولتا تھا، نہیں آتا تھا تب بھی بولتا تھا، اس کو اس بات کے اوپر یقین تھا، وہ جانتا تھا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اس کو اس بات کے اوپر یقین تھا، اس کو اس بات کے اوپر گمان تھا، وہ جانتا تھا کہ مرنے کے بعد، وہ جانتا تھا جو مصیبتیں آ رہی ہے، جو میری دکان کے اندر کسٹمر آ رہے ہیں، جو ہمیں خرید و فروخت ہم کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ جب ایک پتا زمین کے اندر، زمین کے اوپر گر نہیں سکتا ہے، جب پتا زمین میں نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ کا آرڈر نہ ہو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، مصیبتیں دینے والا اللہ کی ذات ہے، مصیبتوں کو ختم کرنے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت و ذلت دے، عزت دے، ذلت دے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ فرمائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہے اور سارے لوگ مل کر کے اس کو روکنا چاہے تو روک بھی نہیں سکتے، اور کسی سے چھین نہ جائے، سارے کے سارے لوگ مل کر کے اس کو روکنا چاہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اگر چھین لیں تو تمام بابا مل کر کے اس کو دینا چاہے تو دے بھی نہیں سکتے۔ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا ایمان کہاں ہے؟ ایمان کے ساتھ شرک کو ملایا، 1 سال 2 سال 3 سال بچہ نہ ہوا، چلا گیا اس بابا کے پاس، اس چوراہے کے پاس، اس ننگا بابا کے پاس، اس کتا بابا کے پاس، اس گدھا بابا کے پاس، کبھی یہاں بھاگا کبھی وہاں بھاگا، ایمان کو شرک کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہاں نہیں مل رہا ہے تو وہاں مل جائے گا۔ میرے بھائیو، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹا ہی بیٹا دے اور جس کو چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، اور جسے چاہے تو باجر رکھ دے اور جسے چاہے دونوں ملا جلا کر کے دے۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر کسی کی شرکت بالکل برداشت اللہ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ بھی دیتا وہ بھی دیتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ظلم کو ملانے کا اگر کوئی ملاتا ہے تو میرے بھائیوں پھر یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ ایمان کے ساتھ ظلم شرک کو نہیں ملانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں اگر ایمان ہے اور ظلم کو نہیں ملایا تو اللہ کہتا اولئک لہم الامن، انہی مومنوں کے لیے امن ہے، انہی مومن بندوں اور بندیوں کے لیے سکون کی زندگی ہے۔ اللہ کے پر توکل بھروسہ کرو گے تو سکون ملے گا۔ مصیبتیں آتی، ارے یار مجھے کو مصیبت آتی ہے، میرا ہی دکان نہیں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو میرا ہی دکان دکھتا ہے، فلاں کا نہیں دکھتا ہے، میرا ہی بیٹا بیمار رہتا ہے، اس کا بیٹا بیمار کیوں نہیں رکھتا؟ ارے اس کا بھی بیٹا بیمار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے ہی اوپر اتنا زیادہ کیوں غصے میں؟
اللہ تعالیٰ کے اوپر کمنٹ کرنے والوں، اللہ کے اوپر تنقید کرنے والوں، یہ تمہارا عقیدہ کتنا کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، تیری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہو رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا تو ہے۔ ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ یہ بندہ یہ دعا کرے گا، اس کے بعد اس کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ تقدیر کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اللہ کے تقدیر کے اوپر ایمان اور یقین ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ لیکن آج مسلمانوں کا ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے، بہت ہی زیادہ کمزور۔ آج کسی کو دیکھتا یہ بلڈنگ بنا رہا ہے، اب اپنے آپ کو ٹینشن میں آ گیا۔ آج مسلمانوں کی کمزوری تو یہی، اور سب سے عجیب و غریب بات تو یہ ہے کہ مسلمان کے خوشی پہ خوش، مسلمان کے دکھ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کوئی خوش ہے تو بہت پرابلم۔ یہ بندہ خوش کیوں ہے؟ اس کے گھر کے اندر خوشی کیوں ہے؟ دکھ میں پڑ جائے یہ بس۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین ہونا چاہیے، تقدیر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، لیکن آج تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ سکون کہاں ملے گا؟ ایمان والے بنو اور تقوی والے بنو۔ تم بند کمرے میں بھی ڈرو، جنگلوں میں بھی ڈرو، بازاروں کے اندر جاؤ تب بھی ڈرو، دارجلنگ میں جاؤ تب بھی ڈرو، پارکوں میں جاؤ تب بھی ڈرو۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کا پاور اور اس کی طاقت یہ ہے، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کی حرکتوں سے واقف ہے، تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، اور اتنا پاورفل اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کروا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ کہتا میرے بندو تیری زبان سے جو بھی باتیں نکلتی ہے ان تمام باتوں کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے میرے بندو تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ تم ادھر جھانکتے ہو ادھر جھانکتے ہو، اس کو دیکھتے ہو اس کو دیکھتے ہو، ان تمام حرکتوں کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور ان تمام چیزوں کا جاننے والا ہوں۔ کہیں یہاں تک فرمایا انہ علیم بذات الصدور۔ اے میرے بندو ہم تمہاری دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزیں جان رہا ہے تو اس اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہونا چاہیے اور ایمان کے ساتھ ساتھ ڈرتے رہنا چاہیے، تب سکون آئے گا، ورنہ سکون زندگی میں نہیں آ سکتا ہے۔ سکون کیسے آئے گا؟ ایمان ہے ہی نہیں۔ آج ہمارا طبقہ اور یہ مسلم سماج برائیوں کے اندر اس طریقے سے ڈوب چکی ہے۔ یہ قوم ظلم کرتا ہے لیکن سوچتا نہیں۔ آج بھائی بھائی کے اوپر ظلم، ساس بہو کے اوپر، بہو ساس کے اوپر، بھائی بھائی کے ساتھ اور رشتہ دار کے ساتھ آج تو ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ نبی اکرم کے دور کی زندگی کو اٹھاؤ۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے ایسے ہی آج سمجھ لیجئے غصے میں بول دیا حضرت بلال کو، اے کالے کلوٹے کی اولاد، بول دیا حضرت بلال کو، یہ کالے کی اولاد، کالے کلوٹے کی اولاد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے پاس روتے ہوئے پہنچتے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا کالا ہونا اللہ کی نظر میں غلط ہے؟ کیا کالے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے؟ کیا گورے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ کیا اللہ بھی امیر اور غریب دیکھتا ہے؟ کیا اللہ بھی امیر اور غریب دیکھتا اور کالا اور گورا دیکھتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، مجھے بلال نے کالے کی اولاد کہا ہے، مجھے کالا کہا ہے۔ او اللہ کے نبی، کیا اللہ بھی کالے گورے کے درمیان فرق کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگ ابو ذر غفاری کو بلاؤ۔ بلایا گیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، تیرے اندر سے ابھی تک جہالت نہیں گئی ہے، ابھی بھی وہی زمانہ جاہلیت والا کام کر رہا ہے۔
غلط ہے۔ ابو ذر غفاری کو احساس ہوا میں نے غلط کہا ہے، مجھے معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے کہیں جہنم کے اندر نہ ڈال دے۔ حضرت بلال سے اسی وقت انہوں نے معافی مانگ لی۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا سوچئے اور تصور کیجئے اور اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے ہم کتنے بڑے ظالم۔ شیطان اور مدرسہ اور مسجد کے سیکریٹری میں ایک مرتبہ جھگڑا ہوا، آپ نے سنا؟ کسی نے بڑی اچھی تحریر لکھی، مسجد کے سیکریٹری یا مدرسہ کے سیکریٹری اور شیطان میں جھگڑا ہو گیا، پاورفل کون؟ ایک بولتا میں پاورفل، مسجد کا سیکریٹری بولتا میں پاورفل ہوں۔ کیسے؟ ارے میں امام صاحب کو چھٹی نہیں دیتا، وہ کہتا ہم تو مسلمانوں کو، انسانوں کو سونے سے جاگنے ہی نہیں دیتے، پیر اور دبا دبا کر کے سلاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تو سلاتا ہے، ہم تو اس کو سونے ہی نہیں دیتے، تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ ظلم کی انتہا دیکھیے، مولویوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، مولوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔